پل صراط جہنم کے اوپر موجود ایک ایسا پل جس کے اوپر سے ہر شخص کو لازمی گزرنا ہے، ایک ایسا پل جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ کوئی شخص بھی اس پل کو اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ 7 سوالوں کے جواب نہ دے۔ وہ 7 سوال آخر کون کون سے ہیں اور کیا آپ ان 7 سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے پل صراط کو پار کرنا بہت آسان ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے پل صراط کو پار کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ فرمایا جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس کے آس پاس بیڑیاں، جال اور تخت ہیں جو لوگوں کو جکڑنے کے لیے ہیں، اور جس کو اللہ چاہے گا اس کو وہ جکڑ لیں گے، مگر کچھ لوگ اس پل کے اوپر سے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے جو مسلسل اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اب وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے وہ بجلی کی تیزی سے پل صراط کو پار کر لیں گے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جن کے اعمال نیک نہیں ہوں گے وہ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے اور ان کو جہنم کی گہرائیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیات میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ جنت کی خوشخبری ہوگی، اور اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا یا پیچھے سے پکڑایا گیا تو وہ جہنم کی خبر ہوگی۔ احادیث کے مطابق پل صراط ایک سیدھا رستہ ہے جس کے اوپر سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے، اور پھر ان کے بعد ان کی امت اور پھر باقی لوگ۔ اب پل صراط کے اوپر 7 اسٹاپس ہیں اور ان 7 اسٹاپس کے اوپر 7 سوال پوچھے جائیں گے، اور جو شخص ان 7 سوالوں کے جواب صحیح دے گا وہی پل صراط کو پار کر پائے گا۔ اب پل صراط کے پہلے اسٹاپ کے اوپر جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ ایمان کے بارے میں ہوگا۔ اب اگر ہمارا ایمان اس دنیا میں پکا ہوگا اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہوں گے تو ہم آسانی سے اس اسٹاپ کو پار کر لیں گے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوں گے وہ سیدھا جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیے جائیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرتے رہے اور گنہگاروں کو چھوڑ دیں گے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اب جب ہم لوگ پورے صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو ہم اپنے پیروں کے نیچے اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آس پاس لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جہنم کی گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ اب جب ہم لوگ اللہ کے فضل سے پہلے سوال کا جواب صحیح دے دیں گے تو ہم دوسرے سٹاپ پر پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر ہم سے دوسرا سوال پوچھا جائے گا، اور وہ دوسرا سوال ہم سے ہماری نمازوں کے بارے میں ہوگا، کیونکہ دین کے پلرز میں ایمان کے بعد سب سے اہم پلر دین کا نماز کا ہی ہے۔ اگر ہماری نمازیں پوری ہوں گی اور صحیح ہوں گی تو ہم آسانی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر ہماری نمازیں پوری نہیں ہوں گی تو ہماری نمازوں کا پلر گر جائے گا اور ہماری دین کی بلڈنگ بھی گر جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو اب اگر ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کے پلر کو مضبوط بنانا پڑے گا، اتنا مضبوط کہ اس پلر کی وجہ سے ہمارے دین کی بلڈنگ کبھی بھی نہ گرے۔ اگر ہم اس زمین پر رہتے ہوئے سوئی کے برابر بھی جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو یقین جانیں ہم پوری زندگی اپنے سروں کو کبھی بھی سجدوں سے نہ اٹھائیں۔ تو اگر آپ 5 نمازوں میں غفلت کرتے ہیں تو آج سے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اب جب ہم ان 2 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو ہم تیسرے سٹاپ پر پہنچیں گے، اور وہاں پر ہم سے تیسرا سوال پوچھا جائے گا، اور وہ تیسرا سوال ہم سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو مال دیا کیا ہم نے اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کیا، کیا ہم نے زکوٰۃ دی؟ اب ذرا سوچئے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی صرف اسی سوچ کے ساتھ گزار دی کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا تھا اس پر صرف آپ کا ہی حق تھا، اور آپ نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، غریبوں کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیا، حقداروں تک ان کا حق پہنچانے سے بھی انکار کر دیا، ان سب باتوں سے انکار کر دیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو پھر کیسے پل صراط پر پہنچ کر آپ اس تیسرے سوال کا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کردہ مال کو ان کے حقداروں سے چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے جنت کو چھپا لیں گے۔ اب جب ہم ان 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دیں گے تو ہم چوتھے سٹاپ کی طرف بڑھ جائیں گے، اور وہاں پر ہم سے چوتھا سوال پوچھا جائے گا، اور وہ چوتھا سوال ہم سے ہمارے روزوں کے بارے میں ہوگا۔ روزے ہم پر ویسے ہی فرض ہیں جیسے ہم سے پچھلے لوگوں پر تھے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کے فرض روزوں کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دن اس سوال کے جواب میں آپ یہ نہ کہیں
کہ کاش میں نے رمضان کے فرض روزوں کو نہ چھوڑا ہوتا۔ تو اس جواب سے بچنے کے لیے ابھی سے پکا ارادہ کر لیں کہ باقی کی زندگی کے جتنے بھی فرض روزے ہیں ان کو آپ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب ہم اس سوال کا جواب بھی صحیح دے دیں گے تو ہم 5ویں اسٹاپ پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہم سے 5واں سوال پوچھا جائے گا، اور 5واں سوال حج کے بارے میں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پاتا تو اللہ اپنی رحمت سے اسے سوال سے بچا لیں گے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص مالی وسائل ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو اس کو اس چیز کا پورا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب یہی ہوگا کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب چھٹا اسٹاپ اور چھٹا سوال، اس چھٹے سوال کی وجہ سے اس دن بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے۔ یہ چھٹا سوال حقوق العباد کے بارے میں ہوگا، لوگوں کے حقوقوں کے بارے میں ہوگا، اور رشتہ داروں کے ساتھ دنیا میں ہمارا کیسا سلوک تھا اس بارے میں ہوگا۔ اکثر ہم لوگوں کے حقوق کو مار دیتے ہیں، اور آج کے دور میں تو انسان دوسرے کے حق کو مارنا گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ اس کو اس حق تلفی کا جواب بھی دینا ہے۔ اور لوگوں کے حقوق میں ہمارے الفاظ بھی آتے ہیں کہ کہیں ہم نے اپنے الفاظوں سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہمیں اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے وہ الفاظ قیامت کے دن ہماری پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب اس سوال کے دوسرے حصے پر آتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، رویہ کیسا تھا۔ رشتہ داری کا کانسیپٹ ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ رشتوں کو جوڑو نہ کہ توڑو۔ ہاں، کئی بار کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو غلط راستوں پر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے بالکل ہی ملنا جلنا چھوڑ دیں، بات کرنا چھوڑ دیں، رشتہ ختم کر دیں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو بہت سے صحابہ کرام کے گھر والے اسلام لانے کے بعد ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان کے گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام پھر بھی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بس جہاں دین کا حکم آتا تھا وہاں صحابہ کے لیے دین کی بات افضل ہوتی تھی۔ اب جب ہم اللہ کے فضل سے ان 6 سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے تو ہم سے 7واں سوال، آخری سوال پوچھا جائے گا، اور وہ آخری سوال ہم سے ہماری پاکیزگی کے بارے میں ہوگا۔ پاکیزگی یعنی کہ غسل، اپنے جسم کو، کپڑوں کو ناپاکی سے پاک رکھنا، اور پاکیزگی ہماری تمام عبادتوں کی بیس ہے۔ اگر ہم پاک ہوں گے تبھی ہم عبادت کر سکیں گے، لیکن اگر ہم ناپاک ہوں گے تو ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکیزگی ایمان کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ اب جب ہم ان 7 سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے تو ہمارا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں رہے گا، اور جنت اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اے اللہ ان لوگوں کو اب مجھ میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے پل صراط کو پار کر لیا ہے، اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ پل صراط کدھر ہے، جہنم کدھر ہے، کیا ہم نے پل صراط کو پار کر لیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے پل صراط کو جو جہنم کے اوپر تھا پار کر لیا ہے، یہاں تک کہ تمہاری روشنی نے جہنم کی آگ کو ڈھانپ لیا تھا اور گھٹا دیا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو لوگ پل صراط کو پار کر لیں گے ان لوگوں کی خوشی کا کیا ہی مقام ہوگا۔ ایک تو اس بات کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا لیا، اور دوسری اس بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کو نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ ہی کسی ذہن نے سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بہترین اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب جانے سے پہلے میرا آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا پل صراط پر پوچھے جانے والے 7 سوالوں کے لیے آپ تیار ہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔